لیکن انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک رمضان ہی کافی ہے۔ جس رمضان میں اس انسان نے اپنے خدا کو پا لیا، یہ رمضان نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ رمضان المبارک بہت اہمیت کا مہینہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم یوم کے صدقے تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ ماہ مبارک شعبان اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور ماہ رمضان المبارک ہمارے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہ شعبان بھی عظمت کا مہینہ ہے، ماہ رجب بھی بہت ہی عظمت کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے بنایا، اور یہ دو نعمتیں ماہ رجب اور شعبان جو اللہ نے عطا فرمائیں، یہ انسان کو اس لیے عطا فرمائیں تاکہ انسان ان دو مہینوں میں اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے نفس کو آمادہ کرے، تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی حاصل کر سکے، رحمتیں بھی حاصل کر سکے۔ ماہ مبارک رمضان انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے رسول اکرم پر قرآن نازل کیا، قرآن جیسی نعمت کو نازل کیا، اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہی وسیع ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنی ضیافت کا مہینہ کہا ہے، یعنی اللہ اس مہینے میں میزبان ہے اور بندہ خدا اس مہینے میں مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے جتنی رحمتیں اور برکتیں عام مہینوں میں نہیں ہوتی۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس طرح میرا رتبہ تمام انبیاء میں سید و سردار والا ہے، وہی رتبہ رمضان المبارک کا تمام مہینوں کی نسبت ہے۔ جس طرح میں انبیاء میں سردار اور سید ہوں، جو رتبہ جو درجہ اللہ نے مجھے انبیاء میں عطا کیا ہے، وہی رتبہ رمضان المبارک کو اللہ نے باقی مہینوں پر عطا کیا ہے۔ یعنی اتنی عظمت اور فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ ماہ رمضان کے متعلق قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ خداوند متعال فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان کو جب بھی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا نام آتا ہے، ہم روزہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان یعنی روزہ، روزہ رکھنا ماہ رمضان کے آداب میں سے ہے، اور ماہ رمضان کا ایک ادب ہے روزہ رکھنا، لیکن ماہ رمضان کی ساری فضیلت روزے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی اہمیت، سب سے بڑی اہمیت جو قرآن نے خود بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی سب سے عظمت اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اب جو اس مہینے کو درک کرے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، یعنی جو شرائط رکھتا ہے، بالغ ہے، وہ اس مہینے میں روزہ رکھے گا۔ اور روزہ اس مہینے کا ایک ادب ہے، نہ کہ رمضان روزے کا نام ہے۔ روزہ اس مہینے کا ادب ہے، احتراماً روزہ رکھا جاتا ہے، جو ہر بالغ انسان پر، عاقل انسان پر اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں صرف روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہیں۔
اور اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ عام مہینوں میں انسان قرآن کئی پارے پڑھتا رہے اتنا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ان کئی پاروں سے زیادہ اس انسان کو ثواب اور اجر عطا ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں اس کی معرفت نصیب فرمائے اور رمضان کو صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے ماہ شعبان میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ماہ شعبان کے آخری مہینے میں آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ خطبہ شعبانیہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل خطبہ ہے، اور حضور نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں۔ اب یہ روایت جو خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہے یہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اپنے آبا سے سنی، اور آبا سے سنتے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے سنی، اور مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات الیوم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے خطبہ دیا ماہ شعبان کے آخری ایام میں، اور فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر۔ فرمایا اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم، ایک بہت ہی بڑا مہینہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ کا مہینہ شہر اللہ الاکبر، سب سے بڑا مہینہ اور سب سے اہمیت والا مہینہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کیا لے کر آ رہا ہے؟ جب بھی کوئی چیز انسان کی جانب آتی ہے کچھ لے کر آتی ہے۔ انسان دور سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے آئے تو ساتھ کچھ چیزیں بھی لے کر آتا ہے۔ رمضان جب آ رہا ہے ہماری طرف تو کیا لے کر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے بالبرکت والرحمت، برکتیں لے کر آ رہا ہے اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے، والمغفرت، اور رمضان تمہاری طرف مغفرت لے کر آ رہا ہے، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، فرمایا اس کے ایام، ماہ مبارک رمضان کے ایام تمام ایام سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور ماہ مبارک رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ پورے سال کے لمحوں سے افضل ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ ماہ رمضان ہم اپنی رسومات کے ذریعے گزار دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اکثر دیکھا جائے صحت مند افراد بھی روزہ نہیں رکھتے۔ دین نے ایک انسان کو چھوٹ عطا کی ہے کہ اگر بیمار ہے اور اس قدر مجبوری ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا آپ مر سکتے ہو، موت کی جانب جا سکتے ہو، اس صورت میں انسان کو چھوٹ حاصل ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے یا اس کی قضا کرے، بعد میں اس کو رکھے۔ لیکن اکثر ہمارے مومنین جو روزے کو ترک کرتے ہیں وہ نہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بالکل صحت مند ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بھوکا نہیں رہا جاتا ان سے۔ سال بھر اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، سال بھر اللہ انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن سال میں ایک مہینہ خدا کہتا ہے میرے لیے بھوکا رہ کے دکھاؤ، یہ بھوکا نہیں رہ سکتا، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ ارادہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک کی معرفت ہو جائے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو جائے،
لوگ دعا کریں گے اے اللہ سارا سال رمضان قرار دے، ایک مہینہ نہیں، سارے سال کو رمضان قرار دے، اگر لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ہم نے جو زندگی گزاری، بزرگ جو بیٹھے ہیں، کسی نے 70 سال زندگی گزاری، کسی نے 80 سال زندگی گزاری، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ، بارہا مرتبہ، دسیوں مرتبہ انہوں نے رمضان المبارک کو دیکھا، لیکن انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک رمضان ہی کافی ہے۔ جس رمضان میں اس انسان نے اپنے خدا کو پا لیا، یہ رمضان نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ رمضان المبارک بہت اہمیت کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلوں میں کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں زندہ تھے، آج نہیں ہیں۔ یہ رمضان ان کو، یہ توفیق ان کو حاصل نہیں ہوئی، وہ دنیا سے چلے گئے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم زندہ ہوں، اگلا رمضان ہم نہ دیکھ سکیں، تو اسی رمضان کو اس قدر اس کا حق ادا کریں جیسے حق ادا کرنے کا خداوند متعال نے کہا ہے، اور جیسے اہل بیت اطہار نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناؤ، روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ رمضان المبارک کے اہم ترین جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین عمل ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں روزے کی حالت میں، اور صرف ایسا نہیں تلاوت کرتے جائیں اور سمجھیں کچھ بھی نہ، قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی معرفت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے ہدایت لیں، اور قرآن ہدایت دیتا بھی ہے۔ اس مہینے کا ایک اور بہترین عمل صدقہ دینا ہے۔ سارا سال انسان صدقہ دیتا ہے، اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان میں دیا ہوا صدقہ، اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب اللہ نے بیان کیا ہے، جو باقی دنوں میں وہ ثواب اور اجر نہیں ملتا، جتنا صدقہ ماہ رمضان میں دینے سے اجر انسان کو عطا ہوتا ہے۔ بہترین عمل ماہ رمضان المبارک کا دعا و مناجات ہے۔ اہل بیت اطہار نے جو دعائیں انسان کو تعلیم فرمائی ہیں، مومنوں کو تعلیم فرمائی ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، یہ مختلف دعائیں جو اہل بیت اطہار نے تعلیم فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ ماہ رمضان المبارک ماہ عبادت ہے۔ ہم ماہ رمضان کو مصیبت سمجھتے ہیں، دن گن رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کیلنڈر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ ماہ رمضان۔ اس قدر بے رخی ہے ہماری رمضان کی طرف۔ روایات میں موجود ہے کہ معصومین جب رمضان المبارک قریب ہوتا تو رمضان المبارک کا استقبال ایسے کرتے جیسے گھر میں دلہن آتی ہے، اور جب ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہوتا، ماہ رمضان کو ایسے ودا کرتے جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے۔ ائمہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر گریہ کرتے تھے، روتے تھے کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور آرزو کرتے اے کاش اگلا رمضان جلدی آ جائے۔ اور اسی لیے روایت میں حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو جائے، لوگ آرزو کریں گے اے اللہ یہ ایک مہینہ نہیں، سارے سال کو رمضان قرار دے دیں۔ رمضان المبارک کو اہتمام کے ساتھ منائیں، یہ بہت بڑی انسان کے لیے فرصت ہے، یہ بہت بڑا انسان کے لیے موقع ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ خطبہ شعبانیہ کے اندر اس کے بعد حضور نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا انسان کو، بندہ مومن کو اپنے ہاں دعوت کے لیے بلاتا ہے، یعنی خدا اس دعوت کا میزبان ہے۔ کیسی دعوت؟ کھانے پینے کی دعوت نہیں، کھانے پینے کی برکتیں بھی ماہ رمضان میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اللہ جو انسان کو دعوت دیتا ہے، میزبانی کر رہا ہے، وہ دعوت کیا ہے؟ وہ رحمتوں کی دعوت ہے، وہ برکتوں کی دعوت ہے، وہ مغفرت کی دعوت ہے۔ خود فرمایا کہ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے کیا لے کر؟ برکتیں لے کر، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ ماہ رمضان مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ انسان سارا سال گناہ کرتا ہے، ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ موقع انسان کو عطا کیا ہے کہ اگر تم جتنے بڑے بھی گنہگار ہو، ماہ رمضان میں خلوص سے، دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر تمہیں اللہ سے معافی مانگ لی، خدا تمہارے سارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، فرمایا اللہ نے اس مہینے کو کرامت خدا کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی جانب ایک کرامت ہے، اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہے، کرم کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ رحم کا مہینہ ہے. فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح. توجہ فرمائیں. فرمایا ماہ رمضان المبارک میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، عبادت ہے. ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا بھی عبادت شمار کیا گیا. فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. عام دنوں میں آپ سو جائیں، سونا کوئی عبادت تو نہیں ہے نا. انسان کا عمل، انسان اپنے جسم کے لیے، جسم کی بہتری کے لیے، صحت کے لیے انسان سوتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں فرمایا، رسول اکرم فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. اس مہینے میں سو جانا عبادت ہے. کس کا سو جانا؟ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ سو جائے، اس کا عبادت نہ. ایک بندہ ہے جس نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں، ایسے سویا ہوا ہے سارا دن، وہ سمجھے کہ مجھے بھی ثواب مل رہا، اس کو ثواب نہیں مل رہا. جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا ہے اور سو جاتا ہے، اللہ اس سونے کا بھی اس کو عبادت کے طور پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اور صرف سونا نہیں، میں نے فرمایا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، انفساکم فیہ تسبیحا. اس مہینے میں سونا نہیں، اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے. احادیث میں ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو سانس لیتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، یہ بو اللہ کو بہت پسند ہے. اس نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے، اپنے پیٹ کو خالی رکھا ہے. اس قدر روزہ دار کو اللہ پسند کرتا ہے. توجہ فرمائیں، وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مقبول. عام دنوں میں انسان کوئی عمل کرے تو اس عمل کے مقبولیت کی شرائط ہیں. ایسے قبول نہیں ہوتا ہے انسان کی بارگاہ. اللہ کی بارگاہ میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ ایسے جلدی سے قبول نہیں ہو جاتا. انسان نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ نماز میں ریاکاری نہ کر رہا ہو، نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھ رہا ہو. نماز کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ نماز میں خلوص ہو، اللہ کی جانب توجہ ہو. نماز کی قبولیت کی بھی شرائط ہے نا. اللہ فرماتا ہے اس مہینے میں کیا ہوا عمل مقبول ہے، قبول شدہ ہے. خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تم نے کر دیا، وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مقبول، وہ تمہارا عمل مقبول ہے، یعنی قابل قبول ہے، وہ قبول ہو چکا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. اس مہینے میں کی ہوئی دعا مستجاب ہے، قبول ہے. اللہ وہ دعا تمہاری مستجاب کرے گا، تمہاری دعا کو بر لائے گا، تمہاری آرزو کو اللہ پوری کر دے گا. اس قدر رحمتوں والا مہینہ جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے، جو برکتیں لے کر آ رہا ہے، جو مغفرت لے کر آ رہا ہے. فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ. بس اتنی ساری نعمتیں جو رمضان لے کر آ رہا ہے، تم کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کو پکارو، اس کو بلاؤ، سوال کرو. بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ پکارو. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ پکارو، رب کو پکارو. ہماری زندگیوں میں دن میں ہم 24 گھنٹوں میں دیکھیں نا، کتنی بار ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وہ رب جس نے ماں کے رحم میں بھی ہمیں نعمتیں عطا کی. ماں کے رحم کے اندر بھی بچہ نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا. حدیث قدسی میں ہے کہ ماں کے رحم میں جتنی اللہ نے انسان کو نعمتیں دیں، ساری زندگی اللہ نے انسان کو نعمتیں دیں. یہ نعمتیں اللہ کی حاصل کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے اس کو خدا سے شرم بھی نہیں آتی. شرم بھی نہیں آتی کہ گناہ کر رہا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے جو ہماری طرف گامزن ہے اور ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں. پروردگار ہمیں اس خطبے میں جو حضور نے باتیں ہمیں ارشاد فرمائی، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے 3 سے 4 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں ائمہ اطہار نے، معصومین نے کیا فرمایا. سب سے پہلی حدیث قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد، فرمایا من صام ثلاثۃ ایام، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ من صام ثلاثۃ ایام فی آخر شعبان. فرمایا ماہ شعبان کے آخری 3 دن جس انسان نے روزہ رکھا، وَوَصَلَهَا بِشَهْرِ رمضان، اور اس نے اپنا روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ متصل کر دیا. روایات میں ہے، یہ روایت
اس چیز کی گواہی دیتی ہے. فرمایا جو ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھے اور وہ 3 روزے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ جوڑ دے، ملا دے بشہر رمضان، کتب اللہ لہو صوم شہرین متتابعین، اللہ اس کو ایک مہینے کے نہیں، شعبان کے روزوں کی بھی ثواب عطا فرمائے گا، رمضان کے روزوں کی بھی ثواب عطا فرمائے گا. جس نے شعبان کے پورے روزے نہیں رکھے، آخری 3 روزوں کو رکھ کر رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑ دیا. امام صادق فرما رہے ہیں اس انسان کو اللہ 2 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کاتب اللہ لہ الصوم شہرین متتابعین، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ماہ شعبان کے بھی پورے روزے رکھے، ماہ رمضان کے بھی پورے روزے رکھے. یہ اتنی عظمت اور فضیلت ہے ماہ رمضان کی روزوں کی، اور ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت فضیلت ہے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنا. 15 شعبان جو عید کا دن تھا، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کا دن ہے. 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور مستحب مؤکد کہا گیا ہے کہ اس دن لازمی روزہ رکھا جائے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا. اور اگر 15 شعبان کو بھی روزہ نہیں رکھ سکے تو ماہ شعبان آخر تک، آخری 3 دن تک روزے کی اہمیت اور فضیلت اس کی باقی ہے. دوسری حدیث میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں. وَهُوَ شَهْرُ الْبَرْقَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ. فرمایا یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی کا نام ہے. جو انسان جہنم کی آگ سے آزادی چاہتا ہے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے اور اس مہینے کو اسی طرح منائے جیسے ائمہ اطہار اس کی قدر کرتے تھے. والفوز بالجنہ، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے مقتدی. امام فرماتے ہیں وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ. توجہ فرمائیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان میں، امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا، جس شخص نے ماہ رمضان کا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، من شہر رمضان متعمدًا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، خرج من الایمان، یہ انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا. اور ایک اور روایت، بہت سخت روایت ہے، ایک اور روایت بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی، کسی معصوم سے یہ روایت ہے. معصوم فرماتے ہیں کوئی شخص نے ماہ رمضان کے 3 روزے جان بوجھ کر چھوڑ دیے، جان بوجھ کر 3 روزے اس نے چھوڑے، اور چھوڑنے کے ساتھ ماہ رمضان کی اور روزے کی بے حرمتی بھی کرتا رہا، یعنی کھلے عام کھاتا پیتا رہا. یہ روزے کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر، اور پھر کھلے عام بے حرمتی بھی کرتا رہا، روزہ داروں کے سامنے کھاتا بھی رہا. فرمایا جو شخص 3 دن تک ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑ دے اور ماہ رمضان اور روزے کی بے حرمتی بھی کرے، فرمایا یہ انسان مسلمان نہیں ہے، اب کافر ہو گیا ہے، یہ کفر میں آ گیا ہے، یہ کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، یہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا ہے. یہ انسان جو جان بوجھ کر 3 روزے چھوڑ دے اور بے حرمتی بھی کرے، اس قدر مذمت کی گئی ہے روزہ چھوڑنے کی. اور آپ دیکھیں جن کی عمر 25 سال ہے، بالغ ہوئے ان کو 10 سال ہو گئے، 15 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، تو سوچیں 10 سال میں سے 10 رمضان مبارک آئے، کیا 10 رمضان میں سے ایک رمضان کے بھی پورے روزے رکھے نہیں رکھے؟ نوجوان دیکھیں اپنے آپ کو، بزرگ دیکھیں اپنے آپ کو. مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے والد کی قضا نمازیں بھی پڑھے اور اس کے قضا روزے بھی انجام دے. قضا روزے جو والد نے اس کے نہیں رکھے وہ بیٹے پر واجب ہے، اور اگر بیٹے نے رکھے تو اس کی اولاد پر واجب ہے، اس نے اس کی قضا کرنے ہیں. جن کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ ان کے والدین کو صحت دے، تندرستی دے، عمر دراز دے. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کی قضا نمازیں بھی پڑھیں اور قضا روزے بھی رکھیں. ان کا انجام دینا واجب اور ضروری ہے، لازم ہے. اسے پوچھا جائے گا اس بیٹے سے تو نے کیوں نہیں پڑھی اپنے والدین کی قضا نمازیں؟ اور یہ جب مر جائے گا تو اس کی اولاد پر اس کی قضا اور نمازیں اور روزے واجب ہیں، بڑے بیٹے پر البتہ واجب ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
चौथी हदीस में रसूल अकरम फरमाते हैं अस्सौमु जुन्नतु मिनन नार, फरमाया रोज़ा जहन्नम की आग के सामने एक ढाल है, ढाल के तौर पर रोज़ा होगा। जो जहन्नम की आग से बचना चाहता है वो रोज़ा रखे, यानी रोज़े को जहन्नम की आग के सामने ढाल करार दिया हुजूर ने। आखिरी हदीस रसूल अकरम फरमाते हैं हुवा शहरुन अव्वलहु रहमतुन, इस महीने का जो अव्वल है, जो आगाज़ है वो रहमत है। व औसतहु मगफिरतुन, इस महीने का औसत यानी दरमियान मगफिरत है। वल आखिरतुल इजाबतु वल इत्क़ मिनन नार, और इस महीने का जो आखिरी अशरा है वो दुआओं की इजाबत का महीना है और नार से, आग से, जहन्नम की आग से आज़ादी का महीना है। यानी 3 अशरों में इसको हम तकसीम कर देना, पहला अशरा रमज़ान का, दरमियाना अशरा और फिर आखिर अशरा। पहला अशरा रहमत का अशरा, दूसरा मगफिरत का, और तीसरा जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा। रमज़ान बहुत अहमियत का महीना है। रमज़ान को वैसे ही अंजाम दें, रमज़ान को वैसे ही मनाएं जैसे अहले बैत अतहार ने मनाया है। अगर अहले बैत के नाम लेने वाले हैं, अगर अहले बैत के नारे लगाने वाले हैं, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, रसूल अकरम को अपना नबी मानने वाले हैं, तो हुजूर ने फरमाया जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, शाबान मेरा महीना है, अगर ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी मोहब्बत में शाबान के रोज़े रखे, मेरी मोहब्बत में रमज़ान को उसी तरह मनाए जैसे अहले बैत अतहार ने रमज़ान को अहमियत दी, और हमें भी वैसे ही अहमियत देनी चाहिए। परवरदिगार हमें सही मानों में रमज़ान मुबारक की मारिफत नसीब फरमाए और रमज़ान मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद तर सलावत पढ़ें।